پنکی جی کیس میں اہم ترین اور خوفناک انکشافات۔ پنکی کے کلائنٹس میں ایم پی اے، ایم این اے، پاکستان کی مشہور اداکار جوڑی بھی شامل۔ پنکی نے کس کس پولیس افسر کو کروڑوں کی رشوت دی؟ پنکی کے کیس کا ارمغان کیس سے کیا تعلق ہے؟ میں ہوں سمیرہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل پبلک انٹرسٹ آفیشیل۔ ناظرین، روشنیوں کا شہر، ایک ایسا شہر جہاں رات کبھی مکمل سوتی نہیں۔ سمندر کنارے جگمگاتی سڑکیں، مہنگی گاڑیاں، پوش پارٹیز، اونچی عمارتیں، لیکن انہی روشنیوں کے پیچھے ایک دوسرا کراچی بھی چھپا ہوا ہے۔ ایسا کراچی جہاں منشیات، جرائم اور طاقتور لوگوں کے مبینہ رابطوں کی کہانیاں برسوں سے گردش کرتی رہی ہیں، اور انہی کہانیوں میں ایک نام پچھلے کچھ دنوں سے پورے پاکستان میں موضوع بحث بنا ہوا ہے، پنکی جی، جسے کوکین کی ملکہ بھی کہا جا رہا ہے، جبکہ بعض اسے پنکی برانڈ بھی کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ صرف ایک خاتون کی گرفتاری کی خبر نہیں، بلکہ اب یہ پورے سسٹم پر سوال بن چکی ہے کہ آخر ایک عورت اتنے برسوں سے کراچی جیسے بڑے شہر میں مبینہ طور پر اتنا بڑا نیٹ ورک کیسے چلاتی رہی؟ اگر اس کے خلاف مقدمات تھے، اگر پولیس کو معلومات تھیں، اگر اس کی آڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، تو پھر کارروائی کرنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ یہی سوال اب ہر طرف پوچھا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کراچی کے بلوچ باڑہ علاقے سے تعلق رکھنے والی انمول عرف پنکی نے ابتدا چھوٹے رابطوں سے کی، پھر رفتہ رفتہ ڈیفنس، کلفٹن اور پوش علاقوں کی پارٹیوں تک رسائی حاصل کی۔ وہاں سے اس نے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کی سپلائی صرف کراچی نہیں بلکہ لاہور، اسلام آباد، مری اور دیگر شہروں تک جاتی تھی۔ ناظرین، تفتیشی دعووں کے مطابق اس کے نیٹ ورک میں خواتین بھی شامل تھی جو بائکس پر مختلف علاقوں میں ڈیلیوری کرتی تھی تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ ناظرین، اب اس کیس میں روز نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل آڈیوز اور ویڈیوز نے اس معاملے کو مزید سنجیدہ بنا دیا ہے کہ ایک ویڈیو میں جب پنکی کو عدالت لایا گیا تو لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اس کے انداز اور پروٹوکول پر سوال اٹھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر ایک عام ملزم کو ایسا پروٹوکول کیوں نہیں ملتا؟ یہی وجہ ہے کہ معاملہ سوشل میڈیا سے نکل کر سیاسی حلقوں اور اسمبلیوں تک جا پہنچا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ معاملہ سوشل میڈیا سے نکل کر سیاسی حلقوں اور اسمبلی تک جا پہنچا۔ کچھ آڈیوز میں پنکی مبینہ طور پر بڑے بڑے دعوے کرتی سنائی دیتی ہے۔ کہیں وہ کہتی ہے کہ برسوں کوئی اسے پکڑ نہیں سکے گا، کہیں وہ اپنے نیٹ ورک کے جاری رہنے کی باتیں کرتی ہے۔ انہی آڈیوز میں بعض معروف شخصیات کے نام بھی لیے گئے، جن میں اداکار منیب بٹ، مولانا طاہر اشرفی کا نام بھی سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ زیر بحث آیا ہے۔ لیکن جہاں بات بہت ضروری ہے کہ یہ تمام الزامات ہیں، ابھی تک کسی عدالت یا تفتیشی ادارے کی طرف سے ان دعووں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ناظرین، ایم پی اور ایم این ایز بھی اس کے ریگولر کسٹمر تھے۔ ملک بھر سے 1000 اس کے کلائنٹس تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ارمغان کیس کی کڑیاں بھی پنکی کیس سے مل رہی ہیں۔ تحقیقات میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پنکی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے فنگر پرنٹس تک ضائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، پولیس کے مطابق اس کے قبضے سے منشیات، اسلحہ اور دیگر سامان برآمد ہوا، جبکہ مختلف رپورٹس میں کروڑوں روپے مالیت کی ڈرگز کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ اب نئی اپڈیٹس کے مطابق تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ مختلف شہروں میں رابطوں کی چھان بین کی جا رہی ہے، اور جبکہ بعض افراد کو پوچھ گچھ کے لیے بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جن پولیس افسران نے پنکی کو سپورٹ کیا انہیں بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے، جبکہ پنکی کے شوہر کو بھی پولیس نے تفتیش کے لیے بلایا ہے۔ لیکن ناظرین، اصل سوال آج بھی وہی ہے کہ کیا پنکی اکیلی تھی یا اس کے پیچھے کوئی مضبوط نیٹ ورک، طاقتور سرپرستی یا بااثر شخصیات موجود تھی؟ کیونکہ ایک عام آدمی تو معمولی جرم پر فوراً پکڑا جاتا ہے، مگر اگر واقعی ہی ایک پورا مبینہ ڈرگ نیٹ ورک برسوں چلتا رہا تو پھر کہیں نہ کہیں سسٹم پر بھی سوال ضرور اٹھتا ہے۔ کراچی کی کہانی ہمیشہ سے عجیب رہی، یہاں ہر بڑی خبر کے پیچھے ایک اور کہانی نکل آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنکی کیس صرف خبروں تک ہی محدود رہتا ہے یا واقعی ہی اس کے پیچھے موجود مبینہ بڑے کردار بھی سامنے آتے ہیں
کیونکہ اگر صرف ایک چہرہ گرفتار ہوا اور پورا نظام ویسا ہی رہا تو پھر شاید کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک خاتون کا نیٹ ورک تھا یا اس کے پیچھے واقعی ہی بااثر لوگ موجود تھے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔